السلام علیکم جناب، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جمیل بشر، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ منڈے کے دن آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ پشاور۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈ کے اندر کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے گل ارباب صاحبہ، جو ایک شاعرہ ہے، ایک رائٹر ہے، اور آج ان کی فیلڈ کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے گل ارباب صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت افزائی کی اور اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ آج کل ویسے جو ہے تو رائٹرز اور شاعرات اور شاعر ہمارے ہاں جو ہے نا تو ان کی وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ آؤ بھگت نہیں ہے نا، تو اس دور میں جو ہے تو کہیں سے آؤ بھگت ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ رائٹرز، جس طرح دیکھنے والے جو ہے سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ رائٹرز کسی بھی معاشرے کے جو ہے نا ایک اس طریقے سے اس کا ایک خط کھینچ لیتے ہیں جو سوسائٹی سے ہی لیتے ہیں، اور سوسائٹی کو یہ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کس طریقے سے اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جو معاشرے میں ہم جو چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں گل ارباب صاحبہ کہ آپ لوگ جو ہے نا ایسے تخیلاتی لوگ ہونے چاہیے، رائٹرز ہونے چاہیے، تاکہ جو معاشرے کے بگڑے خط و خال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے یہ ہے کہ گل ارباب صاحبہ ایک رائٹر ہی کیوں بنی؟ اچھا، یہ جو ہے تو فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، یہ کہیں بہت پہلے سے یہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے اندر کا شوق ہے یا جو آپ کے اندر کا جنون ہے تو وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے پیچھے پیچھے کھینچتا رہتا ہے۔ تو بس میں جب سے تھوڑا ذرا سا جیسے بچپن جیسے لڑکپن ہوتا ہے تو اس ٹائم سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے بننا ہے تو رائٹر ہی بننا ہے، کیونکہ لکھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی جو ہے تو اپنے لیے راستہ خود ہی نکال لیتا ہے نا، تو بس وہ پھر آپ کے اندر اگر کچھ صلاحیت ہے تو وہ آپ کو اپنے آپ کو پھر منوا لیتی ہے۔ تو مجھے شروع سے تھا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچپن سے شوق تھا، تو وہ واقعی صحیح بات ہوتی ہے۔ آپ کو بچپن سے شوق ہوتا ہے کہ آپ نے جہاز اڑانا ہے، آپ نے جو ہے تو نرسنگ کرنی ہے، آپ کے اندر ایک خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے بڑے ہو کر بھی آرام کرنا ہے، وہ جو سست لوگ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ تھا میرا کہ مجھے شروع سے تھا شوق۔ اچھا میڈم، سب سے پہلی بات یہ ہے میری کہ اگر آپ دیکھ لیں تو فرسٹ ہوتی ہے ایک ریئلائزیشن، کیونکہ بچپن میں جو ہے نا بڑی ساری چیزیں ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے، جس طرح آپ نے خود اپنے گفتگو میں کہا کہ کوئی پائلٹ، کوئی رائٹر، لیکن بنتا نہیں ہے، بعد میں وہ کچھ اور فیلڈز میں جا کے ڈل جاتے ہیں۔ میرا مین سوال جو یہ ہے کہ ریئلائزیشن آپ کی کب ہوئی کہ میں ایک رائٹر کا جو وہ ہے نا وہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ آپ نے کب ریئلائز کیا، کس ایج میں ریئلائز کیا کہ ہاں میں کچھ لکھ سکتی ہوں؟ اچھا، بچپن میں آپ کو میں بتاؤں نا شروع سے تو کہاں جیسے سب لوگ جو ہے تو آپ نے بھی بچپن میں کتابیں پڑھی ہوں گی نا کہانیوں کی، جیسے عمر و عیار کی کہانیاں ہو گئی، دیو کی، جنوں کی کہانیاں ہو گئی، تو جب چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں تو جب میں کہانی پڑھتی تھی تو مجھے وہ کہانی پڑھ کے جو ہے نا تو عجیب سا لگتا تھا، کہتی تھی اس سے اچھی کہانی تو میں خود بنا سکتی ہوں، اس سے اچھی کہانی تو میں خود لکھ سکتی ہوں۔ تو وہاں سے پھر شروعات ہوئی میری کہ مجھے وہ کہانیاں جو ہے تو انہیں مزہ نہیں آ رہا تھا، بس میں پڑھ رہی تھی مگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا میں سب اپنے آپ کو آزماتی ہوں کہ میں واقعی اس سے اچھی کہانی لکھ سکتی ہوں۔ تو پھر میری جو نوٹ بکس ہوتی تھی وہ بچوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور جب میں سناتی تھی نا اپنی سہیلیوں کو، اپنی ہم عمر سہیلیوں کو کہ یہ کہانی میں نے، یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ کہانی میں نے لکھی ہے، میں کہتی تھی اس سے اچھی کہانی میں سناتی ہوں نا، تو جب میں سناتی تھی تو وہ کہانیوں پہ واہ واہ کرتی تھی، کیونکہ میں بتاتی اس لیے نہیں تھی کہ کسی کو یقین نہیں آئے گا نا کہ یہ کہانی جو ہے تو میں نے خود لکھی ہے۔ تو بس اسی طرح پھر اندازہ ہو گیا مجھے کہ میں نے خود کو آزما بھی لیا کہ میں تو ان کہانیوں سے اچھی کہانی لکھ سکتی ہوں۔ تو پھر اپنے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ آپ تو کام کر سکتی ہو، یہ تو پھر وہ کام آپ کو بڑا آسان لگتا ہے۔ تو مجھے شروع سے یہ چیزیں بڑی آسان لگتی تھی نا۔ آپ جو ہے جس میں صلاحیت نہیں ہے نا تخلیق کی، آپ اس کو اچھی سے اچھی کاپی، اچھے سے اچھا پین دے دو، آپ اس کو پرسکون ماحول دے دو، بالکل خاموشی دے دو، اور وہ جو ہے تو آپ اس سے کہو کہ آپ ایک کہانی لکھ دو یا 2-4 جملے لکھ دو نا، وہ بیٹھا رہے گا وہ انسان نا، مگر وہ 2-4 جملے جو ہیں تو اس سے نہیں لکھے جائیں گے۔ اور جس انسان میں ہے نا تخلیقی صلاحیت جیسے میرا ہے،
تو میں شور ہنگامہ مطلب ہر طرح کے حالات میں نا ماشاءاللہ بچے ہیں بچوں کے اس میں گھر میں ہر طرح کے حالات ہوں نا مگر میں ہنگامے میں بھی لکھ لیتی ہوں نا. بس یہ فرق ہوتا ہے پھر آپ میں وہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے کہ پرسکون ماحول ہو. کچھ بھی نہیں. اچھا جی، اگر ہم آپ کی جو ہے تخلیقات کو ہم دیکھیں، جس طرح آپ کی مختلف آپ نے کتب لکھے ہوئے ہیں، جی جی، تو آپ ایک سائڈ پہ ایک افسانہ نگار بھی ہے، ڈرامہ نگار بھی ہے، اس کے ساتھ ایک شاعرہ بھی ہے. یہ مختلف فیلڈز کو آپس میں ایک امیزش ہے تو بڑا خوبصورت، لیکن اس کو آپ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ اصل میں جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے نا اس میں آپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ میں اگر کوئی صلاحیت ہے، یہ ساری ایک ہی طرح سے ریلیٹڈ ساری جو ہے تو تخلیقی چیزیں ہی ہیں. تو جب اس طرح ہوتا ہے نا کہ نظم کا اور شاعری کا یہ تھا نا کہ جب دل پہ چھوٹی عمر سے جب دل پہ چوٹ لگتی تھی، جیسے ماں سے ڈانٹ پڑ گئی، جیسے کہیں اور کوئی چیز بری لگ گئی تو لوگ روتا ہے یا کسی کے ساتھ سہیلی کے ساتھ دکھڑا سکھڑا کرتا ہے. میں اکثر یہ کرتی تھی نا کہ لکھنے لگ